کراچی. It's a place where cultures blend and vibrant market. روشنیوں کا شہر، لیکن اس کے سینے میں ایک ایسا علاقہ جہاں تاریکی کا راج رہا ہے. یہ ہے لیاری، بلوچوں کی بستی، باکسنگ کی سرزمین اور ایک زمانے میں جرائم کی سلطنت. یہاں خوف کی حکمرانی تھی اور اس کا بیتاج بادشاہ تھا رحمان ڈکیت. رحمان ڈکیت کی دی ہوئی موت بڑی کسائی نما ہوتی ہے. سردار عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت کا جنم 1975 کے آس پاس لیاری میں ہوا. خاندانی پس منظر جرائم کی دنیا سے جڑا تھا. والد محمد ڈاڈ دل اور چچا بھی منشیات سمگلنگ میں شامل تھے. لیاری کی محرومیوں نے اس نوجوان کو بہت جلد ہتھیار تھما دیا. 13 سال کی عمر میں پہلی بار چاقو زنی کی، 9 عمری میں ہی جرائم کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی. 2001 میں حاجی لالو کی گرفتاری کے بعد رحمان نے ان کے گروہ کی قیادت سنبھالی. اس کا لقب ڈکیٹ اس کی بے خوفی اور ظلم کی علامت بن گیا. لیاری کے انڈر ورلڈ ڈون میں اس کا سب سے بڑا حریف تھا ارشد پپو. یہ دشمنی صرف زمین یا منشیات یا کاروبار کی نہیں بلکہ ایک ذاتی جنگ بن چکی تھی. پپو کے ہاتھوں کزن عزیر بلوچ کے والد کا قتل اس آگ کو مزید بھڑکا گیا. لیاری ایک مکمل میدان جنگ بن گیا تھا. رحمان ڈکیٹ کی سلطنت صرف قتل و غارت تک محدود نہیں تھی. پتھا کھوری، اغوا برائے تاوان، منشیات کی سمگلنگ اور غیر قانونی اسلحے کا کاروبار اس کا نیٹ ورک تھا. کراچی کے تاجر اس کے خوف میں مبتلا تھے اور اس کا نام ہی خوف کی علامت بن چکا تھا. اس جرائم کی دنیا میں سیاست نے سب سے خطرناک موڑ لیا. 2008 کے انتخابات کے بعد رحمان ڈکیٹ کو مبینہ طور پر حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی پشت پناہی حاصل ہوئی. کئی لوگوں نے مجھے کہا سیاست چھوڑ دو، تمہارا والد بھی شہید ہوا اور تمہارا بھائی بھی شہید ہوا. لیاری کے ووٹ بینک پر کنٹرول کے بدلے رحمان کو پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا. رحمان نے اپنے آپ کو سردار عبد الرحمان بلوچ کے نام سے پیش کرنا شروع کیا اور عوامی سطح پر امن کمیٹی کے ذریعے رفاہی کاموں کا سہارا لیا. اس لیاری میں چھوٹے موٹے جرائم پر کنٹرول کر کے خود کو ایک مقامی ہیرو کے طور پر پیش کرنا چاہا، لیکن اس پردے کے پیچھے اس کا اپنا گروہی راج چلتا رہا. لیکن یہ سیاسی گٹھ جوڑ زیادہ دیر نہ چل سکا. جلد ہی رحمان ڈکیٹ اور حکمران جماعت کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے. 2009 تک وہ ایک مطلوب مجرم بن چکا تھا جس کی سیاسی سرپرستی ختم ہو چکی تھی. اس کے لیے وقت ختم ہو رہا تھا. اس تاریک دور میں سندھ پولیس کا ایک نام تیزی سے ابھرا، ایس پی چودھری اسلم خان. وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کا مقصد تھا کراچی کو گینگ وار سے پاک کرنا. یہ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ دیا ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی میں نسلوں کو ختم کر دوں گا. رحمان ڈکیٹ کے لیے چودھری اسلم ایک ناقابل تسخیر دشمن بن کر سامنے آیا. چودھری اسلم نے لیاری میں گینگ وار کے خلاف ایک سخت آپریشن شروع کیا. رحمان ڈکیٹ اور اس کے کرندے اب صرف سیاسی مخالفین سے نہیں بلکہ ریاست کی طاقت سے بھی نبرد آزما تھے. لیاری کی گلیوں میں خون ریزی عروج پر پہنچی. 9 اگست 2009 کی رات رحمان ڈکیٹ کا راج اپنے انجام کو پہنچا. پولیس نے اسے اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں گھیر لیا. ایک شدید مقابلے کے بعد رحمان ڈکیٹ اپنے 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا. ایک ڈون کی زندگی کا ایک پرتشدد اور اچانک اختتام پذیر ہونا حیران کن تھا. اگرچہ پولیس نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا لیکن رحمان ڈکیٹ کا انکاؤنٹر ہمیشہ تنازعات کا شکار رہا. سوالات اٹھے کہ کیا یہ ایک حقیقی مقابلہ تھا یا سیاسی پشت پناہی ختم ہونے کے بعد ایک طے شدہ قتل. رحمان ڈکیٹ کے بعد اس کے کزن عزیر جان بلوچ نے پیپلز امن کمیٹی اور گینگ کی کمان سنبھالی.
لیاری کی گینگ وار کا اختتام نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے ایک نیا خونخوار موڑ لے لیا تھا۔ رحمان کی موت کے بعد لیاری کئی سال تک تشدد کی لپیٹ میں رہا۔ رحمان ڈکیٹ کا باپ کراچی کی تاریخ کا ایک سیاہ باپ ہے، ایک ایسا مجرم جس نے جرائم اور سیاست کے پیچیدہ جال کا بھرپور استعمال کیا۔ اس کی کہانی طاقت، وفاداری اور انجام کی ہے۔ رحمان ڈکیٹ آج ایک افسانہ ہے، ایک خوفناک حقیقت جو یہ بتاتی ہے کہ جب ریاست کا کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے تو طاقت کی بھوک میں مبتلا افراد کس طرح عوام کے خوف پر اپنی سلطنت کھڑی کر لیتے ہیں۔ لیاری نے بہت کچھ دیکھا ہے اور رحمان ڈکیٹ کی کہانی ہمیشہ ایک انکہی حقیقت رہے گی۔